गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप लद्दाख स्पेशल के साथ। मैं हूं जुहूर लोलाबी। प्रोग्राम का आगाज लद्दाख की अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि आज लद्दाख एलजी के मशीर पवन कोतवाल की सदारत में एक मीटिंग हुई, जिस दौरान लेह में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर तबादला ख्याल किया गया और डॉक्टर पवन कोतवाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जानकारी उन्होंने ली और उन्होंने लद्दाख की पायदार और जामा तरक्की के लिए तमाम सरकारी स्कीमों के मुश्तरका मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हुए माशरे की तमाम तबकात के दरमियान ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्हें इस बात को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया कि सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात लद्दाख के मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के हर कोने तक पहुँचाई जाए, तमाम लोगों तक सरकारी स्कीमों के हवाले से जानकारी पहुँचाई जाए। और मीटिंग का इख्तिताम लद्दाख की कम्युनिटी इंतजामिया की इज्तिमाई ताकत, हिकमत और वसाइल को बुरोकार लाते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा की ख्वाहिशात को पूरा करने के मुश्तरका अज़म के साथ हुआ। बता दें कि इस मीटिंग में इंतजामिया के आला अफसरों ने शिरकत की और विकसित भारत संकल्प यात्रा पर खास बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं। आपको बता दें कि LAHDC लेह के चेयरमैन ताशी गैल्सन ने आज लेह सेक्रेटरीट में LAHDC करगिल के नवमंतखब चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखुंद से मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन तसेरिंग आंगचुक, एग्जीक्यूटिव काउंसलर और काउंसिल्स ने भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया और दोनों पार्टियों ने लद्दाख के दोनों हिल काउंसिलों को मजबूत बनाने पर बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में कई दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत हुई और तमाम काउंसलर्स ने डॉक्टर जाफर आखुंद को मुबारकबाद पेश की और उनकी कामयाब मुद्दत के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। इखलाकी तर्ज अमल और शिफाफियत को यकीनी बनाने के लिए महकमा रेवेन्यू के अमला ने आज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खलतसे के दफ्तर में दयानतदारी का अहद लिया। इस हवाले से महकमा रेवेन्यू के अमले बशमूल अफसरान और क्लर्कल स्टाफ ने पुरवकार तकरीब में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने इज्तिमाई तौर पर अपने फ़राइज़ के अंजाम दही में ईमानदारी, जवाबदेही और इखलाकी रवैये के असूलों पर अमल पेरा होने का अहद किया। तकरीब की सदारत SDM खलतसे सोहेल अहमद ने की, जिन्होंने अमले की दयानतदारी के साथ अवाम की खिदमत करने के लिए उनकी लगन की तारीफ की और उनकी कावशू को सराहा। काउंसलर सांखू एडवोकेट आशिक फिरदौस और काउंसलर पारकचुक आगा एनुल हुदा ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करगिल में CT स्कैन के अदम दस्तयाबी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बात करते हुए बताया कि करगिल में CT स्कैन दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है। उन्होंने इस हवाले से जिला इंतजामिया और CEC से अपील की है कि इस मामले की तरफ पूरी तवज्जो दी जाए ताकि मरीजों को राहत पहुंचे। आज हमारे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ पेशेंट जो यहाँ पे मौजूद थे, उनको सिर्फ CT स्कैन की वजह से उन्हें आज श्रीनगर रेफर करना पड़ रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, अफसोस की बात है। मैं अभी तो ठीक है, हालात ठीक है, रास्ता ठीक है, अनकरीब 1 महीने के बाद विंटर आने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं कहता हूं ऐसी अभी यूटी फाउंडेशन डे आपने सेलिब्रेट किया, कहा जाता है कहीं सारे बजट, कहीं सारे पैसों की भरमार है, लेकिन एक CT स्कैन की मशीन का आज तक नहीं बनना, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं गुजारिश करता हूं हमारे CC साहब से और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे पेशेंट्स के लिए, गरीब जो यहाँ के लोग को इस तरीके की परेशानी न उठाना पड़े। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे लीग प्रत्याशी कंस्टिट्यूंसी के काउंसलर आगा ने जो बात बोला, जो CT स्कैन का इशू है करगिल हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, अभी आज हमारे कंस्टिट्यूंसी के सांकू का एक एक्सीडेंट केस हुआ, जिसमें 3 पेशेंट, जो 2 पेशेंट सूस और 1 पेशेंट हमारे सांकू से था। जब हम यहाँ पहुंचे तो डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, एक्सरे किया, सब कुछ करने के बावजूद जो लास्ट में डॉक्टर ने हमें यही कहा कि CT स्कैन करने के लिए सिनेर या ले रेफर करना पड़ेगा।
جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک سال سے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں جو ST سکین کی جو ایشو آ رہا ہے اس پہ شاید ایڈمنسٹریشن نے کبھی غور نہیں کیا ہے. میں ایک بار پھر ایڈمنسٹریشن کو, ہمارے آنریبل CC صاحب سے بھی ہم نے بات کی, CC صاحب نے بھی ابھی یہ بات جو ہے کمشنر سیکرٹری ہیلتھ اور ڈائریکٹر ہیلتھ سے اٹھایا ہے, اور LG ایڈمنسٹریشن سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ایشو پر جلد از جلد بات کر کے یہاں جو ہے ST سکین مشین کا لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا, اور جو سری نگر وغیرہ میں MRI وغیرہ کا سہولیت ہوگا, مجھے امید ہے وہ ہم یہاں پہ وہ سہولیت اٹھا سکتے ہیں, ان کا پیشنٹ کو اس سے فائدہ ہوگا. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے کل سے لوگوں پیشنٹ اور اٹینڈنٹ کے اس کو تکلیف کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ٹھنڈ کا موسم شروع ہوا ہے, نہیں تو آپ سب جانتے ہیں 15 نومبر سے یوزولی ہیٹنگ سسٹم شروع ہوتے ہیں. ہم نے کل سے ان کو ڈائریکشن دیا تھا کہ یہ ہمیں ہیٹنگ سسٹم شروع کرنا چاہیے پیشنٹ کے لیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ڈابنگلہ دراس میں بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر دراس اور چیئرمین بلاک ڈیولپمنٹ کونسل بالائی حلقہ دراس نور محمد کی زیر نگرانی میں سالانہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں رواں سیشن میں متعلقہ محکموں کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا, اور اجلاس میں محکمہ تعلیم, محکمہ حیوانات, ریونیو, ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول مراد باغ, پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دراس اور دیگر محکموں کے سربراہان نے شرکت کی. اجلاس میں اراکین کے درمیان ترقیاتی کاموں اور سیشن کے دوران زیر التوا کاموں کے حوالے سے مختصر بات چیت ہوئی. چیئرپرسن BDC نور محمد نے متعلقہ محکموں کے سربراہوں پر زور دیا کہ وہ سیشن ختم ہونے سے پہلے کام کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ لوگوں کو راحت پہنچے. جیسے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ سے سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس کے علاقے کے یہاں جو اس کا جیورسڈکشن ہوتا ہے اس میں اس کا ڈیولپمنٹ ہو. یہی تو ہے. ابھی ایجوکیشن جو ہے اس کا بھی تو ڈیولپمنٹ کا ہی سائڈ ہے. جب وہ بچوں کو ڈیولپ کرتے ہیں, ان کا مائنڈ ڈیولپ کرتے ہیں, باقی چیز کرتے ہیں, تو ان کو بھی وہ بھی ڈیولپمنٹ کے ہی سائڈ میں جاتے ہیں. اگر ہم ہیلتھ کو لے لیں, ہیلتھ کو جب تک ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ ہو جائے, اور جب تک ہمارا ہیلتھ ڈیولپ نہ ہو جائے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. ہم اس لحاظ سے بھی بیکورڈ ہیں. تو یہ تو ایک واسٹ ٹاپک ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں اس وقت, لیکن آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو پلان ہمارا اب کی بار بنے گا فار 23-24, یہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جامع پلان ہونا چاہیے. اس میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ ایکسن صاحب کو بلائے, AE صاحب کو بلائے, تو وہ آپ نے کسی ڈیلی ویجر کو بھیجیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے جو پہلے ہی عرض کیا, میں خود بھی ایک ملازم ہوں, اور میں آپ کی نکتہچینی نہیں کرنا چاہوں. مجھے پتا ہے کہ ہم کام بھی کتنا پریشر میں کرتے ہیں, کتنا لوڈ بھی ہے, اوپر سے ہمارے پاس مین فورس کی بڑی پرابلم ہے, وہ بھی نہیں ہے, بہت دقتوں کا سامنا ہے. لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داریوں سے تو ہم سدوش نہیں ہو سکتے. پھر تو ہمیں یا تو نوکری چھوڑنی پڑے گی, یا اس کو خیر بات کہنا پڑے گا, یا تو کام کرنا پڑے گا. یہ بات ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ڈیسینٹرلائزیشن کی بات میں نے کہی تھی, جو ڈیولپمنٹ گراس روٹ لیول سے ہونی ہے, تو اس میں ہر پنچایت کی یہ ذمہ داری رہتی ہے کہ اس کے انڈر میں جتنے بھی 34 ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی اس کے جیورسڈکشن میں یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, ان سے کم کوارٹرلی ایک میٹنگ کرنی ہی پڑتی ہے, تاکہ پتہ چلے کہ اگر پنچایت کے پاس کچھ ایشوز آتے ہیں لوگوں کے, پنچایت کو کس لیے الیکٹ کیا جاتا ہے. سید مہدی میموریل آڈیٹوریم ہال میں UT ٹیکس آفس کرگل لداخ کے زیر اہتمام 2 روزہ GST بیداری اور ٹریننگ پروگرام منعقد ہوا, جس میں متعلقہ ذمہ داروں کے علاوہ کئی DDOs نے شرکت کی. اس موقع پر GST کے حوالے سے DDOs کو مکمل جانکاری دی گئی. UT GST ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اویئرنیس اور ٹریننگ سیشن کیے تھے. 2 دن کا لاسٹ ٹائم لیہ میں بھی تھا اور کرگل میں 2 دن تھا. تو اس بار بھی ہم نے سوچا, کیونکہ کافی سارے گریوینسز اور ایشوز DDOs نارمل ٹیکس پیئر ہو, ان سب سے ریز کیے گئے ہیں, تو اس سے ہمیں ہائر اتھارٹیز کی طرف سے ڈائریکشن آئیں کہ ایک ٹریننگ یہاں پہ سیشن کیا جائے, جس میں آج کافی سارے DDOs آئے تھے, اور ہم نے جو ہے TDS کے ریگارڈنگ ان کو سارا کچھ جتنی بھی کوئریز ان کو تھی وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی. آنے والے دنوں میں کس طرح سے, یعنی جو GST ڈپارٹمنٹ ہے کس طرح سے کام کر رہے ہیں سر, اور پروگریس کس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی سے؟ ہوپفلی GST ڈپارٹمنٹ جو ہے ہر سال جو ہے ہمارے ریونیو میں کافی زیادہ جو ہے بڑھوتری ہو رہی ہے.
اور ہماری ٹیم جو ہے جتنے بھی ہیں انڈر دا سپرویژن آف جو بھی ہے کمشنر سر ہے، فائنانس سیکرٹری صاحب ہے، ایڈیشنل کمشنر سر ہے، تو ڈے اینڈ نائٹ جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ انفورسمنٹ کی ٹیمز ہماری جو ہے رات کو 1-1 بجے جو ہے زوجیلا پہ ہوتی ہیں، کرگل لیہ میں بھی ہوتی ہیں. تو وی آر ڈوئنگ اور پارٹ ویری بیسٹ. اور وہیں پہ جو ہے ہم باقی جو ہے جنرل اویئرنیس کے لیے جو ہے نارمل جو لوگ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کرگل میں آج پہلے فزیکل بلتی ریسرچ اور اسٹڈیز ریسرچ سینٹر کا انعقاد بلتی بازار میں عمل میں لایا گیا. اس حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کرگل کے مشہور شخصیات جس میں کاچو اسفندر خان فریدون، حاجیہ کنیز فاطمہ نے مہمان خصوصی طور شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلتی قوم باغیرت اور بہادر قوم ہے اور انہوں نے اپنی زبان اور کلچر کو محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے. گامی صرف بشیر وفات صاحب میں لیکن غتن گامی فرضین غتس چی بس غتی دی کلچر پنا زبان کو جو چھت تیار سوں سے جو ختم چھا تیار سوں سے کہ زنا دقصد دنیا گاما ایڈوانس سوں سے ایڈوانس پہ نہیں بو غتی کلچر غتی ثقافت زبان گاما ختم چنچارے دی مسئلہ تو صرف غتی لداخ خطے میں یا بلتی زبان سا میں پورے دنیا یا درے غتی گاف تو نیشنل انٹرنیشنل لیول کا چھنا غتی پرانا زبان نہ کلچر نہ ثقافت نہ ادب نہ یا غتی ہیریٹیج نہ دون گاما یا ریوائی بے پیا تمام ہندوستان یا لوگ نہیں من انٹرنیشنل لیول تمام دنیا کی ممالک گامی انڈیول سخت اہمیت ہے. چھانا 200 کروڑوں روپیہ خرچہ بسے دیچ قسم ہیریٹیج ان گاما سنپاسی ننگ کھاما اننا سنپاسی روایات اننا دو گاما یا وزق سکنگی جو ہر جگہ کوشش بیلیو چھانا دیولا من اہمیت دیوت دی اهمیت په غتنګاما شیس په من ضروری سره شیس پر وشین دون غتنګامی دی فرض اولینی که در یوم نسل الله جاز ندیان تامسی گیپ سنسه یہاں کا گنگلو یہاں کا وہ کرسے خرنگ آپ کا چھنگرا جو ہے چھنگرا میں ایک بنگبور چپ گیا جو پلو لو آپ کو پتا ہے ایک بنگبور جو ہے وہ 1000 یا 100 لو ہوتا ہے اس کے سیٹس وہ تھا شکر چتن تھا سوب تھا کرگل تھا چلو دراز اپنی ایک کلچر تھی سینا ہونے کے نام میں ٹھیک ہے باقی سب میں مشہور تھا لے سے بھی مشہور تھا لیکن جب ڈوگرا حملہ ہوا یہ میں نے تاریخ کے ان تمام چیزوں کو پڑھ کے دیکھ کے نتیجہ اخذ کیا ہے تاریخ میں لکھا نہیں ہے کہ جب ڈوگروں نے یہاں اٹیک کیا فرسٹ ٹائم کرسے کو فاتح کیا کرگل کو فاتح کیا پشتون کو فاتح کیا ملبے کو فاتح کیا EIA-GDC دراز کے طلبہ کو بائی پاس کی تعمیر اور منی ہائیڈل پروجیکٹ کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ اسٹڈی کا دورہ کروایا گیا. اس حوالے سے گورنمنٹ ڈگری کالج دراز کے شعبہ ماحولیات کے طلبہ نے بائی پاس کی جاری تعمیر اور بیئرز منی ہائیڈل پروجیکٹ کے ماحولیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ اسٹڈی کا آغاز کیا اور اس کا مقصد مقامی ماحول اور کمیونٹی پر ان منصوبوں کے مثبت اور منفی اثرات کو جامع طور پر سمجھنا تھا. سجاد حسین اسسٹنٹ پروفیسر آف انوائرمنٹل سائنس کی قیادت میں طلباء نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ان ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں کمیونٹی کے نقطۂ نظر کے بارے میں قابل قدر جانکاری حاصل کی اور لوگوں سے بات چیت نے انہیں سماجی اور ماحولیاتی حرکات کے بارے میں گہرائی سے سمجھنے میں سہولت بھی فراہم کی. دورے کے دوران طلباء نے تعمیراتی مقامات کا بخوبی جائزہ لیا اور ارد گرد کے ماحول پر فوری اور ممکنہ اثرات کا بھی گہرائی سے انہوں نے اس حوالے سے تحقیق بھی کی. ناظرین لداخ اسپیشل میں آج میرے ساتھ اتنا ہی. اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت. دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.